ایک صوفی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ گزر رہا تھا اور ایک اللہ والی مائی جو ہے بڑھیا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ چرخہ ہاتھوں سے جو دھاگا بناتے تھے، پھر اس کو جو ہے نا وہ کھڈی میں ڈال کر پھر اس کو کھدر وغیرہ ابھی بھی سنا ہے کہ ایسے بنتی ہے اپنے ہاتھوں سے، کھدر کا کپڑا، تو اس سے موٹا کپڑا بنتا تھا، ٹھنڈا کپڑا۔ تو وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ ایک بندہ، اور چرخہ ہی کاٹ رہی تھی، ساتھ لبوں پر ذکر بھی تھا، کام بھی جاری اور ساتھ ذکر بھی۔ مزہ تو تبھی ہے نا کہ ہاتھ کارول، ہاتھ کام کی طرف ہو، ہاتھ کارول، دل یارول، ہاتھ کام کی طرف ہو، دل اس کے ساتھ متوجہ ہو، تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بڑھیا کام کر رہی ہے، چرخہ کاٹ رہی ہے، اور ساتھ ہی زبان پر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر جاری ہے۔ پہلے باطل خداؤں کا بطلان ہے، ان کی نفی ہے، پھر حقیقی خدا کا اثبات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، دنیا میں کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اس ذات کے جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زبان پر جاری ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ شخص گزرنا والا رک گیا، اس نے کہا بڑی بی، یہ جو تم کہہ رہی ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ ہے ہی ہے یا ایسے ہی تم کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا بیٹا اگر نہیں ہے تو ایسے ہی اس کا نام لے رہی ہوں، اگر اللہ نہ ہوتا تو کیا ایسے ہی میں اس کا نام جپ رہی ہوں؟ اس نے کہا اچھا مجھے دلیل دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا کیا بات کرتے ہو، یہ کائنات میں دیکھتے نہیں ہو، جس طرف بھی دیکھو یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے، جس چیز کو دیکھو ہر چیز اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اس نے کہا یہ دیکھو سورج ہے، یہ سورج ان کے ہونے کی دلیل ہے، رات کے وقت چاند آسمان پر ہوتا ہے، یہ بھی اس کے ہونے کی دلیل ہے، یہ آسمان یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے کہا الغرض ہر چیز، جس چیز کو بھی دیکھو، ریت کا ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ہر چیز اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس بڑھیا نے جواب دیا، اور یقیناً عزیزان گرامی قدر ہم نے پھر دیکھا نہیں اس طرف، ہم نے چیزوں کے اندر اس کو ڈھونڈا نہیں ہے، اس کو چیزوں میں نہیں ڈھونڈا۔ ارے یہ فانوس لگا ہے، چھوٹا سا فانوس ہے، چھوٹا سا فانوس، یہ کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو یہاں پنکھے کی جگہ پر اوپر بغیر تار کے، بغیر سپورٹ کے یہاں کھڑا کر دے؟ یہاں پر بیچ کے اندر اوپر کوئی تار نہ ہو، اوپر کوئی زنجیر نہ ہو، ایسے کھڑا کر دے، چھوٹا سا فانوس ہے۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے سورج کو دیکھو کتنا بڑا ہے، بغیر یو پی ایس کے، بغیر سولر سسٹم کے، بغیر اس بجلی کے کیا کوئی اس کو روشن کر سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ میں اس کو بغیر زنجیر کے کھڑا بھی کر سکتا ہوں، اور بغیر میں اس بجلی کے کرنٹ کے اس کو روشن بھی کر سکتا ہوں؟ کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا۔ ارے یہ ایک ہمارا یہ چراغ ہے، یہ فانوس ہے، اور ایک وہ فانوس ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کیا اس پر کوئی زنجیر لگے ہیں؟ کیا اس کو کسی ڈیم سے بجلی مل رہی ہے؟ اس کو کوئی تو روشن کر رہا ہے، وہی روشن کرنے والے کی ذات کا نام اللہ ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ اور رات کے وقت یہ سورج تو زمین سے بڑا ہے، کئی گنا بڑا ہے، کئی گنا بڑا، اور چاند زمین سے چھوٹا ہے، لیکن چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں اس طرف متوجہ کر رہا ہے، اے بندہ میری نشانیاں دیکھ، اس سورج کو دیکھ، اس چاند کو دیکھ، اور پھر دیکھ کہ ایک تو بلب لگاتا ہے، فانوس لگاتا ہے، اس کو جب تک کنیکشن نہ کرے روشن نہیں ہوتا، جب تک زنجیروں سے جکڑے نہیں اس وقت تک وہ کھڑا نہیں ہوتا وہ
اور ایک میرا رات کا چراغ بھی دیکھ، دن کا چراغ بھی دیکھ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نشانی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی؟ یہ پوری مسجد 4 پلاٹوں پر ہے، 120 گز کے 4 پلاٹ۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ مرلے کتنا بنتے ہیں 120 میں یا 4 پلاٹ ملا کر، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، یہ اندر کا جو حال ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ 1 2 3 اور 4 یہ دیواریں ہیں، اور اس کے اوپر یہ چھت کھڑی ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان دیواروں کو ہٹا دو، چھت پھر بھی کھڑی رہ جائے گی؟ کوئی بندہ ایسا ہوا ہے؟ کیا کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہٹا دو، دیواروں کو ہٹا دو، پھر بھی یہ کھڑی رہے گی چھت؟ یہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونے کی دلیل۔ ارے اللہ فرماتا ہے، اے بندے کبھی غور کر، تیرا ایک 200 گز کے اندر چھت جو کھڑی کرتا ہے، وہ بغیر پلر کے، بغیر دیوار کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ذرا اس 4 دیواری سے باہر نکل اور میرا یہ نیلا آسمان دیکھ، نہ مشرق کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ، نہ شمال کا پتہ، نہ جنوب کا پتہ، کوئی پلر نہیں، کوئی دیواریں نہیں۔ ارے ایک آسمان نہیں، ایک کے اوپر اور کھڑا کیا ہے، اس کے اوپر اور کھڑا کیا ہے، اس کے اوپر اور کھڑا کیا ہے۔ میں نے یکے بعد دیگرے 7 آسمان ایک کے اوپر لگا دیے ہیں، کوئی پلر نہیں لگائے، کوئی دیواریں کھڑی نہیں کی۔ یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ لیکن ہمیں غور نہیں کرنا نا اس کی طرف۔ غور کریں تو ہر چیز کے اندر اس کی الوہیت، اس کا الہ ہونا، اس کا قادر مطلق ہونا، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، ہمیں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ جب رجوع کریں گے تو یہ وبائیں وغیرہ ختم ہو جائیں گی۔ رجوع، سچے دل سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرما رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو بہت قریب ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو شاہرود سے زیادہ قریب ہوں۔ اور جب بھی کوئی پکارنے والا پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ وہ ایک اللہ والے کا واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا۔ ایک پنجاب میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے میاں محمد بخش۔ میاں محمد بخش کے اشعار جو ہیں، ہر اللہ والے کے جو اشعار جو ہوتے ہیں، جو غلط شعر ہوتے